محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، رمضان المبارک کا عظیم مہینہ ہم سے جا چکا ہے اور آج عید الفطر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رمضان کے ٹوٹے پھوٹے روزوں کو قبول فرما لے اور قبول فرما کے ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے اور ہم سب کی اس رمضان میں جو گزر چکا ہے مغفرت فرمائے۔ عید خوشی کا دن ہوتا ہے۔ عید کا لفظی معنی ہوتا ہے بار بار لوٹ کے آنا۔ تو چونکہ عید ہر سال واپس آتی ہے، اس لیے اس کو عید کہا جاتا ہے۔ عید خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ عید مزدور کو مزدوری ملنے کا دن ہوتا ہے۔ عید اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے تحفہ رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عید والے دن اگر کوئی روزہ رکھے تو اس کو روزہ رکھنے کا ثواب نہیں بلکہ گناہ ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی مہمانی فرماتے ہیں، لوگوں کی مہمانی فرماتے ہیں۔ اب جو آدمی روزہ رکھ بیٹھا ہے وہ کیا مہمانی سے لطف اٹھائے گا؟ بھی اللہ تو تمہاری مہمانی کر رہے ہیں اور تم جناب روزہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو، تو تمہارا روزہ قابل قبول نہیں عید والے دن۔ پھر عید کا جو دن ہے، اس دن کو خوشی کا دن کہا گیا اور اس دن میں لوگوں کو یہ حکم ہے کہ دوسروں کی خوشی کا سامان بن جاؤ، دوسروں کی خوشی کا سامان بن جاؤ۔ مثلا صدقۃ الفطر ہے، وہ عید کے لیے آنے سے پہلے ادا کر دو۔ کیوں؟ غریب کے ہاتھ میں پیسہ جائے گا، غریب کے ہاتھ میں کھانے پینے کی چیزیں جائیں گی، اس کے لیے خود بخود خوشی کا سامان بن جائے گا۔ امیر ہے، اس کے لیے تو روزانہ خوشی کا سامان ہے، اب غریب کے لیے بھی خوشی کا سامان بن جائے گا۔ تو اس لیے عید کے دن چند کام جو ضروری ہیں، ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ جب آپ اپنے گھروں سے نکلیں تو پھر جتھوں کی شکل میں آئیں، گروپ بنا کے نکلیں اپنے گھروں سے۔ یہ اسلام کی عظمت کو ظاہر کرنے کا دن ہوتا ہے، اس لیے جتنے زیادہ اکٹھے لوگ مسجدوں کی جانب روانہ ہوں گے اتنی ہی زیادہ اسلام کی عزت اور توقیر ظاہر ہوگی۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے گھروں سے گروپس کی شکل میں آئیں۔ اگلی بات، راستے میں آتے ہوئے بجائے یہ کہ ادھر ادھر کی ہانکتے ہوئے آئیں، ایک دوسرے کو تنگ کرتے اور چھیڑتے ہوئے آئیں، اس سے زیادہ مناسب یہ بات ہے کہ آپ نکلتے ہوئے تکبیر کہتے ہوئے آئیں۔ لیکن عید الفطر میں تکبیر بہت اونچی آواز سے نہیں کہی جاتی، اس لیے تکبیر تو کہیں مگر آہستہ آواز سے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح عید والے دن ایک کام یہ بھی ہے کہ خوشبو لگا کے آئیں، خوشبو لگا کے آئیں۔ اچھا، خوشبو کا جہاں ایک فائدہ خود کو ہوتا ہے وہاں دوسروں کو بھی ہوتا ہے۔ تمہاری وجہ سے کسی دوسرے کو تنگی نہیں ہوگی، تمہاری وجہ سے دوسرے کے لیے آسانی ہوگی۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیں، خوشبو میں خوشبو اچھی والی لگائیں۔ خوشبو دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک بظاہر خوشبو ہوتی ہے لیکن اس خوشبو کے ہوتے ہوئے انسان کے لیے تنگی ہو رہی ہوتی ہے، سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے دوسرے پاس بیٹھے ہوئے کے لیے، اور بڑی عجیب سی وہ ہوتی ہے۔ ایک ہوتی تھوڑی اچھی ہوتی، جس نے لگائی ہوتی سونگھنے والے کے دماغ کو جیسے کہتے ہیں نا معطر کر دیتی ہے، سکون دے دیتی ہے، ایسی خوشبو لگائیں۔ یا عام حالات میں بھی ہے، عام حالات میں بھی ہے۔ اگر نہیں ہے نا ایسی خوشبو اور بالکل گھٹیا قسم کی ہے تو مت لگائیں، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ آپ خوشبو لگائیں، نہ لگانا اس وقت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ایذائے مسلم ہے، کسی مسلمان کو، کسی انسان کو تکلیف ہو رہی ہے آپ کے اس عمل سے۔ آپ خود کو تو محسوس ہوگی نہیں، وہ آپ کتنی بھی اچھی خوشبو لگا لیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ خود کو آنا بند ہو جاتی ہے، دماغ اس کا عادی ہو جاتا ہے، اس کو محسوس ہی نہیں ہوتی۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ پاس جو بیٹھے ہیں اس کو تو آتی رہے گی۔ اگر آپ نے اچھی خوشبو لگائی ہوئی ہے
اس کے لیے فائدہ ہوگا، اسے مطلب اچھی خوشبو آئے گی، اس کے بھی ذہن کو سکون ملے گا۔ اور اگر آپ نے خوشبو لگائی ہوئی ہے، خوشبو کے نام پہ جو ہے آپ سر درد بیچ رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے بھی جو ہے نا تکلیف کا باعث بنے گا، آپ خود تو جو ہے نا محظوظ ہو ہی رہے ہوں گے۔ تو اس لیے خوشبو اچھی لگائیں۔ اگلی بات، عید کے لیے آ رہے ہیں۔ عید والے دن، عید کا دن خوشی کا دن ہے، غموں، دکھوں اور پریشانیوں کو بھلا دیں۔ کوشش کریں اس دن میں خود کو پازیٹیو رکھیں، خود کو ہنستا اور مسکراتا ہوا رکھیں۔ نہیں بھی دل کر رہا تب بھی خود کو ہنستا مسکراتا ہوا رکھیں۔ اور لڑائیاں ہیں، معاف کر دیں۔ کسی سے ناچاقی ہے، ختم کر لیں۔ کسی سے کوئی جھگڑا ہے، معافی مانگ لیں۔ معافی مانگنے آیا ہے، معاف کر دیں۔ یہ آج کے دن کا سب سے بڑا سبق یہ ہے۔ آج کے دن کا سب سے بڑا سبق یہ ہے، اگر لڑے ہوئے ہیں صلح کر لیں۔ اللہ کے نبی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو صلح بڑی پسند ہے۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، میں جنت کے بیچ میں اس کے لیے محل کا وعدہ کرتا ہوں۔ جنت کے بیچ میں محل کا وعدہ کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی۔ اگر وعدہ کر رہے ہیں تو مطلب وعدہ سچا ہے، کوئی دھوکہ دہی والی بات نہیں ہے۔ جو فرما دیا یہ ہو کے رہے گا۔ اس لیے لڑے ہوئے ہیں، صلح کر لیں۔ آپ غلطی پہ ہیں، خود جا کے صلح کر لیں۔ کوئی اور آپ حق پہ ہیں، پھر بھی خود جا کے صلح کر لیں۔ یہ بڑا پن ہے، یہ بڑا پن ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے ویسے تو کافی اولادیں تھیں، لڑکے تھے، تو حضرت حسین چونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسے تھے، تو ان کو اس لیے زیادہ عظمت حاصل ہے۔ تو ان کے ایک دوسرے بھائی تھے، ان کی آپس میں انبن ہوئی پڑی تھی۔ بڑی مزیدار واقعہ ہے، آپس میں انبن ہوئی پڑی تھی۔ تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا، اس جو حضرت حسین کے جو بھائی تھے، انہوں نے حضرت حسین سے کہا بھی تم ایسا کرو، مجھ سے آ کے معافی مانگ لو، مجھ سے آج کے معافی مانگ لو۔ اور خط میں بڑی اچھی وجہ انہوں نے لکھی ہوئی تھی۔ کہتے وجہ اصل میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں جو معافی مانگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں جو معافی مانگتا ہے۔ اب چونکہ تو نسب میں ہم سے اعلیٰ ہے، اگر میں تجھ سے معافی مانگنے آتا ہوں تو میں تجھ سے بلند ہو جاؤں گا۔ میں یہ بات نہیں چاہتا کہ میں تجھ سے زیادہ عظیم ہو جاؤں، اس لیے تو خود آ اور آ کے مجھ سے معافی مانگ لے۔ حضرت حسین گئے، جا کے معافی مانگ لی، جا کے معافی مانگ لی۔ تو معافی مانگنے سے انسان کے جتنے مطلب معاف کر دینے سے یا معافی مانگ لینے سے سائنسی طور پہ بھی، بایولوجیکل طور پہ بھی انسان کو جتنے فائدے ہوتے ہیں وہ انسان کی سوچ سے باہر ہیں۔ سب سے پہلی بات، میری اور ذوالفقار صاحب کی آپس میں لڑائی ہوئی پڑی، اللہ نہ کر ایسا ہو جائے، ہوئی پڑی ہے۔ اچھا اب کیا ہوگا؟ میں جب بھی انہیں دیکھوں گا دماغ میں تپ چڑھے گی، ایسا ہی ہے۔ یہ جب مجھے دیکھیں گے ان کا دماغ خراب رہے گا۔ پھر میں بجائے کوئی اور تعمیری کام کرنے کے، میں ان کے خلاف بیٹھ کے کیا ہے پروپیگنڈے کرتا رہوں گا، کوئی نہ کوئی منصوبہ سازی کرتا رہوں گا۔ میرا ذہن جو پازیٹیو کام کے لیے استعمال ہونا چاہیے تھا وہ نیگیٹو تھنکنگ میں یوز ہو رہا ہے، جو کہ بالکل ایک اجٹ سی بات ہے۔ جب انسان خود نیگیٹو یوز ہو رہا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا سر تپا نیگیٹو بن جاتا ہے۔ اس کو کوئی بات بھی آپ کہہ لیں اس نے وہ غلط لینی ہوتی ہے۔ آپ کوئی بھی پازیٹیو بات کہہ لیں اس نے وہ بات غلط ہی لینی ہوتی ہے۔ اب یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے معافی کا سب سے بڑا فائدہ، آپ جب معافی مانگ لیں گے یا اگلا بندہ معاف کر دے گا، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا آپ دماغی طور پہ سکون میں ہو جائیں گے۔ اور انسان سکون ہی چاہتا ہے، انسان سکون ہی چاہتا ہے۔ تو اس لیے آج کا دن ہے، خود جا کے معافی مانگ لیں، خود جا کے، کوئی حرج نہیں ہے معافی مانگنے میں۔ یقین جانیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم معافی مانگ لینا، اور معافی مانگتے ہوئے اگر عزت کم ہو جائے نا، کل قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری عزت پوری کر دوں گا۔ اچھا اب عزت پوری کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جنت میں تمہارا داخلہ یقینی ہو جائے۔ انسان کیوں آیا ہے دنیا میں؟ معافی مانگنے، مطلب کیوں آیا ہے؟ جنت میں جانے کے لیے۔ ساری دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ رب کی نظروں میں کامیاب ہو کے، رب کی نظروں میں کامیاب ہو کے رب کی پسندیدہ جگہ جنت میں شامل ہو جائے، وہ اس لیے آیا ہے۔ اب اس نے لوگوں سے بحث بازی بنائی ہوئی ہے، لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے، لوگوں سے پنگے بازی اس نے کی ہوئی ہے، ہر تیسرا آدمی اس سے تنگ ہے۔ ایسا آدمی جنت میں نہیں جا سکتا، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایسا آدمی جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ کو ایسا شخص پسند ہی نہیں، اللہ کو ایسا شخص پسند ہی نہیں۔ اللہ کو وہ شخص پسند ہے جو معافی مانگنے والا ہو، معاف کرنے والا ہو، اللہ سے بھی معافی مانگنے والا ہو،
لوگوں سے بھی صلہ جوئی رحمی کرنے والا ہو، صلح جوئی کرنے والا ہو۔ حضور کی حدیث بھی ہے، سل من قطعک واعف عن من ظلمک، جو تجھ سے توڑتا ہے تو اس سے جوڑ۔ کتنی مزیدار بات ہے، جو تجھ سے توڑتا ہے تو اس سے جوڑ، جو تجھ سے قطع رحمی کرتا ہے تو اس سے صلح رحمی کر، صلہ رحمی کر۔ جو تجھ سے تعلق توڑتا ہے تو تجھ سے تعلق جوڑ۔ واعف عن من ظلمک، جو تجھ پہ ظلم کر دے تو اسے معاف کر دے۔ یہ معاشرے کو خرابیوں سے بچانے کا سب سے بہترین نسخہ ہے، سب سے بہترین نسخہ ہے۔ حضور نے ان 4 لفظوں میں پورے کے پورے معاشرے کی بہتری بتا دی ہمیں۔ نمبر 1، ظاہر سی بات ہے، کسی نہ کسی کی لڑائی ہوئی ہوگی اور کوئی نہ کوئی لڑائی کر رہا ہوگا، کوئی ظالم ہوگا، کوئی مظلوم ہوگا، معاشرے میں یہی چل رہا ہوتا ہے۔ نبی نے فرما دیا اگر کسی نے تم پہ ظلم کر دیا ہے نا، تم معاف کر دو، تم معاف کر دو، کیونکہ ظلم کا بدلہ ظلم نہیں ہوتا، ظلم کا بدلہ معافی ہوتی ہے، ظلم کا بدلہ معافی ہوتی ہے۔ اور معافی کا فائدہ یہ ہوتا ہے معاشرے سے انتشار ختم ہو جاتا ہے، معاشرے سے لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں، معاشرہ امن اور سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صحابہ کی بہت کم آپس میں لڑائیاں آپ کو ملیں گی، آپس میں ان کی ہمیشہ صلح جوئی رہی ہے، بلکہ کافروں کے ساتھ بھی وہ نرمی کا معاملہ فرمایا کرتے تھے، کیونکہ یہ حدیث علمی لوگوں کے لیے ہے، کسی خاص مکتب فکر کے لیے نہیں ہے، کسی خاص مسلک کے لیے نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے۔ جو تم پہ ظلم کرتے ہیں، جو تم سے قطع رحمی کرتے ہیں، تم ان سے صلہ رحمی کرو۔ اور صلہ رحمی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے تعلق داری جوڑنا، صلہ رحمی کا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ ہر آدمی چاہتا ہے نا میرا رزق پورا ہو، میرا رزق میرے لیے بھرپور رہے۔ تم رشتہ داریاں تعلق نبھانا شروع کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رزق بڑھا دے گے۔ یہ نبی کی حدیث سنا رہا ہوں، اپنے پاس سے بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رزق بڑھا دے گے۔ اور ہم اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تم صلہ رحمی نہیں کرو گے، اگر تم تعلق داری نہیں نبھاؤ گے تو تمہارا رزق گھٹا دیا جائے گا۔ اس کا لاجک کیا ہے؟ جس کے گھر میں جتنے زیادہ مہمان آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مہمانوں کی وجہ سے گھر والوں کو بھی کھلا رہے ہوتے ہیں۔ وہ پنجابی کا ایک مقولہ بھی ہے نا، پرونیاں دا پج گھر والیاں دا رج، پنجابی کا بڑا مشہور مقولہ ہے، پرونیاں دا پج گھر والیاں دا رج۔ مطلب مہمان کا تو بہانہ ہوتا ہے، سارے گھر والے کھا لیتے ہیں۔ عام طور پہ اگر گھر میں گوشت نہیں پک رہا ہوتا، مہمان کے بہانے سے پکتا ہے، سارے گھر والے کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ مہمان اپنے ساتھ لے کے آتا ہے اپنا رزق۔ اب کیا ہوگا جب آپ تعلق داری نبھائیں گے، جب آپ آپس میں صلہ رحمی رکھیں گے تو زیادہ مہمان آئیں گے، جب زیادہ مہمان آئیں گے تو تمہارے رزق میں خود بخود اضافہ ہو جائے گا، خود بخود اضافہ ہو جائے گا۔ اپنے مہمانوں کی قدر کرنا سیکھو، اپنے مہمانوں کی قدر کرنا سیکھو۔ جو تمہارے گھر میں مہمان آ گیا ہے اسے قدر دو، عزت دو۔ ہم کیا کرتے ہیں، کھانے پینے کو تو بہت اچھا رکھ دیتے ہیں، منہ سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہے ہوتے، منہ سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہے ہوتے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے وہ بیچارہ پھر دوبارہ مڑ کے نہیں آتا، بلکہ چاروں کو اور بھی کہہ رہا ہوتا ہے یار اندے کر نہ جائیں، اے بندہ جڑا نا چنگا نہیں ہے، چاروں کو اور بھی کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ قطع رحمی ہے۔ اب قطع رحمی کا نقصان، تمہارے گھر میں مہمان آنا بند ہو جائیں گے، تمہارے گھر میں مہمان آنا بند ہوئے، اس کا نقصان یہ ہوگا تمہارا رزق روک دیا جائے گا، تمہارا رزق روک دیا جائے گا۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا ابھی کہ ایک عورت کے گھر مہمان آیا، اس نے اسے بھگا دیا، اپنے گھر میں نہیں رکھا اس نے۔ وہ مسافر تھا بیچارہ، وہ ساتھ والے گھر چلا گیا، اس نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہتا ہے جی میں مسافر ہوں، رات رہنا چاہتا ہوں، کھانے پینے کا انتظام بھی کر دیجئے میرے لیے۔ وہ عورت بڑی رحم دل تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ بھائی، مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے اور رب کی رحمت کو کون نہ کر سکتا ہے، آئے بھائی آئے آپ۔ وہ آئے، اس نے ان کے لیے کھانا پکایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جس عورت نے اسے اپنے گھر سے بھگایا تھا، وہ اس مہمان والی جس کے گھر میں وہ مہمان ٹھہرا ہوا تو اس عورت کے گھر آ گئی، اپنی ہمسائی کے، اور آ کے اسے کہتی یہ مہمان مجھے واپس دے دے، یہ مہمان مجھے واپس دے دے۔ اس نے کہا تجھے میں واپس کیوں دے دوں، بڑی مشکل سے تو میرے گھر میں رب کی رحمت آئی ہے، میں یہ تجھے واپس دے دوں، ایسا کیوں کر رہی؟ اس نے کہا اصل میں یہ ہے، یہ میرے گھر میں آیا تھا اور میں نے اسے دھتکار کے بھگا دیا، میں نے اسے دھتکار کے بھگا دیا۔ اب کیا ہوا کہ جب یہ تیرے گھر میں آیا، تو جب اپنے گھر میں داخل ہوئی تو جہاں میرا مطلب کھانے کا سامان رکھا ہوتا ہے، آٹا رکھا ہوتا ہے، دیکھا میں نے
ایک آدمی ہے وہ وہاں سے کھانے کا سامان اٹھا رہا ہے، تو میں نے اسے کہا یہ تو کیوں لے کے جا رہا ہے؟ اس نے کہا اصل میں یہ تیرے رزق کے اندر ایک مہمان کا حصہ رکھ دیا گیا تھا، چونکہ تو نے اسے بھگا دیا ہے، اب وہ جس کے گھر میں گیا ہے یہ اس کا حصہ اس کے گھر میں پہنچایا جائے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ مہمان جو آتا ہے وہ اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے، ساتھ لے کے آتا ہے۔ آپ اس سے اچھی طرح پیش آئیں، تعلق داری نبھے گی، اسے اچھا کھلائیں، اگر جتنی آپ کی حیثیت ہے، حیثیت سے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت آپ سے اس چیز کا بالکل مطالبہ نہیں کرتی کہ آپ جو ہے اپنی پسلی سے زیادہ بوجھ اٹھائیں۔ شریعت یہ کہتی ہے جو آ گیا ہے بس جو گھر میں موجود ہے آپ آسانی سے کھلا سکتے ہیں آپ اسے کھلا دیں۔ آگے یہ مہمان کی کمینگی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے کہتا پھرے اس نے مجھے مٹن پلاؤ بریانی نہیں کھلائی، یہ مہمان کی کمینگی ہے۔ آپ کی عزت اسی میں ہے، وہ اگر آ گیا ہے تو آپ اس کا اچھے سے اکرام کر دیں، صرف آپ کے ذمہ اتنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ تعلق داری نبھے گی، محبتیں بڑھیں گی، کیونکہ دنیا میں نفرتیں اتنی ہو چکی ہیں، یقین جانے آپ محلے میں نکل لیں، ہر آدمی کے اے جی میرا شریک ہے، اندرا میرا شریکہ ہے، اندرا ساڈا شریکہ ہے، جی کیا شریکہ ہے بھائی، کیا مسئلہ ہو گیا بھائی؟ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، انہیں جی میرے پاٹ نہیں چکائی سی، اور بھائی کیا ہو گیا؟ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ مطلب اتنے چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جن باتوں پہ ہم نے آپس کی لڑائیاں اتنی بڑھا رکھی ہیں، ایک دوسرے سے جناب جو ہے نا مدتیں ہو گئی ہیں جناب بات کیے ہوئے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھے وہ مدتیں ہو گئی ہیں۔ آپ مذاق سے علاوہ بات کر رہا ہوں، آج عید کا دن ہے، آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ خود کو مطلب پرسکون رکھیں، ہنستا اور مسکراتے رہیں سارے دن میں، ورنہ آپ میری اس بات کو اپنے ذہن میں لے کے آپ کوشش کرنا کسی وقت میں بازار میں اسی نیت سے نکلنا اور لوگوں کے چہرے پڑھ کے دیکھنا، غور سے لوگوں کے چہرے دیکھنا۔ اکثر لوگوں کے چہرے بجھے ہوئے ہوتے ہیں، کیوں؟ لوگ مسکرانا بھول چکے ہیں، حقیقت بات ہے، لوگ مسکرانا بھول چکے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دلوں میں بغض ڈالے ہوئے ہیں، نفرتیں پالی ہوئی ہیں، تو اس کا اثر چہرے پہ بھی آتا ہے۔ جیسے غم چہرے پہ محسوس ہوتا ہے نا، دکھ چہرے پہ محسوس ہوتا ہے، ویسے ہی دوسری چیزیں بھی آپ کے چہرے پہ محسوس ہوتی ہیں۔ لوگ اب چھوٹی چھوٹی باتوں کی نفرتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، وہ اتنی بڑی بنا لی۔ اب جناب بازار سے گزریں، کسی نیچے منہ جھکا کے گزر رہے ہوتے ہیں، یار ادھر ول نہیں دیکھنا، اتنا ساڈا شریکہ ہے، میں اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، اس طرح کے جملے کہہ رہے ہوتے ہیں لوگ۔ نہیں بھائی، ایسا بالکل نہ کریں، ایسا بالکل نہ کریں۔ اگر کسی سے لڑائی ہوئی پڑی ہے خود جا کے معافی مانگ لو۔ یقین جانو میرے نبی نے کہا تھا کل قیامت کے دن اگر معافی مانگنے سے تمہاری عزت پوری ہوئی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری عزت پوری کر دوں گا۔ اگر نبی گواہی دے رہے ہیں، اور نبی بلکہ گواہی کیا ذمہ داری لے رہے ہیں تمہاری، اگر جس چیز کی ذمہ داری نبی لے لے تو پھر نبی کی بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نہیں موڑتے، ان کی بات تو رب بھی نہیں موڑتا، تو پھر یقیناً جو کہہ دیا ہے وہ پورا ہوگا۔ تو اس لیے خصوصی طور پہ آج اس پہ توجہ دیں، خصوصی طور پہ میری بھی کسی نہ کسی سے ہوگی، آپ کی بھی کسی نہ کسی سے ہوگی، زید عمر بکر کوئی بھی ہے، کسی نہ کسی سے دوسرے سے لڑائی بول چال کسی نہ کسی وجہ سے بند ہوگی۔ آپ کیا کریں؟ آپ جا کے معافی مانگ لیں، کچھ نہیں ہوتا، اس کے گھر میں چلے جائیں، اور یقین جانے عید والے دن آپ کسی کے گھر پہ جا کے بیٹھ گئے نا، اس کو ویسے ہی شرم آئے گی، یار یہ بندہ میرے گھر پہ آ گیا یار، میرے گھر پہ آ گیا، میرے گھر پہ آ گیا یار، میں مطلب اتنا بھی کم از کم میں لے دے والا بندہ نہیں ہوں کہ اس کو اب ایسے اٹھا دوں۔ وہ آئے گا آپ سے، ہاں جی بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، بھائی ہماری آپ کی وہ چل رہی تھی، بھائی خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، بس اتنی سی بات کہنے کی دیر ہے۔ میرا نہیں خیال آپ کسی آدمی سے یہ کہیں گے اور چھوٹی موٹی کسی بات پہ لڑائی ہو گئی، ٹھیک ہے یار کوئی مسئلہ نہیں، جاؤ، آپ کے اپنے گھر میں بٹھا کے آپ کو جناب کوئی میٹھا بھی کھلائے گا، کوئی چائے بھی پلائے گا، کوئی بوتل بھی پلائے گا، لڑائی ختم، کتنی سی بات ہوتی ہے نا۔ بچپن جو تھا نا، بچپن آپ بچوں کو دیکھیں، کہتے ہیں بچوں سے بڑی چیزیں سیکھنے والی ہوتی ہیں۔ کسی اللہ والے نے کہا اگر کسی کو ولی بننا ہے نا تو وہ بچہ بن جائے، اگر کسی کو ولی بننا ہے وہ بچہ بن جائے۔ بچوں میں سب سے بڑی بہترین بات یہ ہوتی ہے، ابھی لڑ رہے ہوتے ہیں، ابھی کھیل رہے ہوتے ہیں، ساری نفرتیں بھلا کے، ماں باپ بچوں کی وجہ سے لڑ کے بغض کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بچے آپس میں لڑ کے پھر دوبارہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ دوسری بات، بچہ کل کی فکر نہیں کرتا، جو مل گیا اس میں راضی ہو جاتا ہے۔ حقیقت بات ہے، بچے میں حرص نہیں ہوتی، اور انسان کا حریص ہونا یہ انسان کے لیے سب سے مشکل ترین چیز ہے۔ میرے پاس یہ بھی آ جائے، 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 یہ بھی آ جائے،
اور لے کے وہی جو ہے نا کفن جانا ہوتا ہے دنیا سے، لے کے وہی کفن جانا ہوتا ہے۔ وہ سکندر کے بارے میں آتا ہے نا، 33 سال کی عمر میں آدھی سے زیادہ دنیا وہ فتح کر چکا تھا سکندر۔ پھر 33 سال کی جوانی کی عمر میں اسے موت آئی تو اس نے موت سے پہلے ایک نصیحت کی، کہنے لگا میرے ہاتھ جو ہے نا یہ کفن سے باہر نکال دینا، میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا۔ تو انہوں نے پوچھا کیا وجہ ہے ہاتھ کفن سے باہر نکلوا رہے ہیں؟ کہنے لگے میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میں نے ساری دنیا فتح کر لی تھی، لیکن دیکھو میں دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ ہاں سکندر جب چلے دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ تو یہ ہے، ہم پیسے کے لیے 200-400 روپے کے لیے لوگوں سے ناراضگی مول لے لیتے ہیں، کئی دفعہ تو 10-5 روپے کے لیے ہم لوگوں سے ناراضگی مول لے لیتے ہیں، حالانکہ دنیا سے کچھ نہیں لے کے جانا، کچھ بھی نہیں لے کے جانا، اپنے اچھے اخلاق لے کے جانے ہیں، اپنے اعمال لے کے جانے ہیں۔ اچھے اخلاق ہوں گے تمہارے جانے کے بعد بھی کوئی تمہیں یاد کر لے گا، ورنہ لوگ یاد تو کریں گے لیکن گالی دے کے یاد کریں گے، کیا فائدہ ہوا؟ تو کسی نے بڑی اچھی بات کہی، کہتے دنیا میں اس طرح رہو کوئی تمہارے لیے دعا نہ کرے لیکن کم از کم کوئی بد دعا بھی نہ کرے، دنیا میں اس طرح رہ کے جاؤ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر پیچھے کوئی تمہاری بد دعا کرنے والا نہیں ہوگا؟ قبر کم از کم بھاری نہیں ہوگی تو ہلکی بھی نہیں ہوگی، جتنی ہے اتنی رہے گی۔ کوئی نیک عمل نہیں بھی کیے ہوں گے تو کوئی پیچھے سے تمہارے برائیوں کا جو ہے نا تمہیں ثواب پہنچانے والا نہیں ہوگا، برائیوں کا عذاب پہنچانے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں لوگوں سے محبتیں اپنائیں، محبتیں اپنائیں، اور ان محبتوں کا فائدہ ہی فائدہ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہ آج نفرتیں اتنی ہو چکی ہیں، آپ کسی وقت میں نا بیٹھ کے لوگوں کا جائزہ لیں، لوگوں سے ملیں صرف اسی نیت سے کہ لوگوں کے آپس کی جو لڑائیاں ہیں وہ کس کس بات پہ ہیں، کس وجہ سے ہیں۔ آپ یقین جانیں آپ کے سامنے جب باتیں آئیں گی کہ اتنی چھوٹی سی بات پہ یار یہ لوگ آپس میں نہیں بولتے، اتنی چھوٹی سی بات پہ جناب ان لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ غلط فہمی کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ ہم خود اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس نے یہ اس لیے کیا ہوگا، جس نے کیا ہے اس سے ہم کبھی پوچھتے بھی نہیں کہ تو نے یہ میرے ساتھ کیوں کیا ہے، اسے کبھی پوچھتے بھی نہیں ہیں، پوچھنے تو جھگڑے ختم ہو جائے، نہیں ہم خود ہی اندازہ لگا لیتے ہیں، اے جی میرے تو سڑتا ہے، بھئی تو تندور ہے، ایک بات ہے تو کیا ہے جو تجھ سے سڑے گا؟ ایسا کوئی نہیں ہوتا۔ لوگوں کو تو اپنے مسئلوں سے فارغ نہیں ہے، تم سے کیوں جلیں گے؟ وہ ان کے اپنے جو ہے نا کھڈے اتنے کھودے ہوئے، انہوں نے ان کو اپنے مسئلوں سے نجات نہیں ہے۔ تم جناب اس بات کو ذہن میں ڈال کے بیٹھو یہ اے جی میرے نہ سڑتا ہے، تو پھر کیا سڑتا ہے؟ تو تجھے تو خوش ہونا چاہیے، تو اس قابل ہو گیا ہے، تجھے تو خوش ہونا چاہیے۔ اس لیے بھائی آپس کی محبتیں بنائیں، بڑھائیں محبتیں۔ یقین جانیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو درس تھا وہ محبت کا درس تھا، انہوں نے ہمیشہ محبت کا درس دیا۔ میرے نبی نے تو جنگ میں بھی محبت کا درس دیا، جنگ میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے تم جس علاقے میں جا رہے ہو وہاں کے بچوں سے تم نے کچھ نہیں کہنا، وہاں کی عورتوں سے تم نے کچھ نہیں کہنا، وہاں کے بوڑھوں کو تم نے ہاتھ تک نہیں لگانا، وہاں کی عبادت گاہوں میں جو ان کے بیٹھے ہوئے جو دیندار لوگ ہیں، مطلب جیسے آج ہمارے علماء ہوتے ہیں ایسے ان کے جو بوب بشپ پادری وغیرہ ہیں، تم نے ان سے کچھ نہیں کہنا، صرف تم نے ان سے لڑنا جو تم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، جو تم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اور مزے کی بات اگر کوئی تم سے امان مانگے تو امان دے دینا، امان کا مطلب مجھے معاف کر دو، تم اسے معاف کر دینا۔ جنگ کے دوران بھی اللہ کے نبی محبت کا درس دے رہے ہیں، جو نبی محبت کے جنگ کے درمیان میں محبت کا درس دے رہا ہو اس نبی کا عام حالات میں کیا کہنا ہوگا محبت کے بارے میں، آپس کے سلوک کے بارے میں۔ شیطان خوش ہوتا ہے جب لوگ آپس میں لڑتے ہیں، کیونکہ جب لوگ آپس میں لڑیں گے ان کی ناچاکیاں بڑھیں گی، ناچاکیاں بڑھیں گی، یہ دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے، لوگ اپنے غصے میں دین سے دور ہو جاتے ہیں کہ تمہاری عدالتیں کیوں بھری پڑی ہیں۔ تو ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ جیلر ہیں وہ، یہ جو اپنا لاہور جو جیل ہے، یہ کوٹ لکھپت کے جو جیل ہے یہاں وہ جیلر ہیں۔ تو ایسے وہ کہنے لگے، وہ انہوں نے مطلب قیدیوں کو سب کو اکٹھا کیا، اور سب قیدیوں کو اکٹھا کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی اگر کوئی گالی دینا گالی برداشت کر لیا کرو۔ بڑی پتہ کی بات ہے، کہتے اگر کوئی ماں بہن کی تمہیں گالی دینا تو گالی برداشت کر لیا کرو، بدلہ نہ لیا کرو۔ کہتے کیوں؟ کہتے جب تمہیں کوئی گالی دیتا تم کیا کرتے ہو؟ بدلہ لیتے ہو، قتل کرتے ہو، تھپڑ مارتے ہو، لڑائی ہوتی ہے، پھر جیلوں میں آ جاتے ہو، پھر کیا ہوتا ہے تم خود جیلوں میں ہوتے ہو۔ جس ماں اور بہن کی تمہیں گالی دی گئی ہے وہ ماں اور بہن بازاروں میں ذلیل ہو رہی ہوتی ہے، کبھی اس چودھری کے تر لے کر میرے بھائی کو چھڑوا دے، کبھی اس افسر کے تر لے کر میرے بھائی کو چھڑوا دے، کبھی اس وڈیرے آدمی سے کہو جی ہمارا جو ہے نا یہ بھائی جیل میں اس مسئلے کو حل کروا دے۔ بتائیے گالی سے بدتر کام ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہنے لگے گالی کو برداشت کر لو،
اور یہ غصہ بھی انسان کی تھوڑی دیر کا ہوتا ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دشمن کو بچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو کر لے، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو کر لے۔ وقتی طور پہ غصے میں ہم اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں، لیکن بعد میں جب ہمیں ہوش آتا ہے تو کہتے ہیں یار غلطی ہو گئی، اب اس کو کیا کریں، اب بھگتو بھائی، کر لی غلطی تو بھگتو۔ بہرحال وقت ویسے بھی اوپر ہو گیا ہے، میرا خیال لوگ آ گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ آخر میں عید کا تھوڑا سا طریقہ سا بات فرما لیں۔ عید کی نیت یہ ہے کہ 2 رکعت نماز عید الفطر زائد 6 تکبیروں کے، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، یہ لفظ کہنا بھی ضروری نہیں ہے، یہ لفظ زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں ہے، آپ کے دل میں اس بات کا استحضار ہونا چاہیے کہ میں عید نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں، ٹھیک ہے جی، اور اس میں زائد 6 تکبیریں ہوتی ہیں، یہ 2 رکعت کی نماز ہوتی ہے، بس اتنی سی بات آپ کے دل میں ہونا ضروری ہے، زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں ہے۔ دوسرا ہے عید کا طریقہ۔ عید کا طریقہ ہم ہر سال ہی بتاتے ہیں، آج بھی بتا دیتے ہیں۔ عید کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں اور دونوں رکعتوں میں 6 تکبیریں کہی جاتی ہیں، 3 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں، 3 تکبیریں پہلی میں اور 3 بول دو ایک دفعہ تاکہ وہ یاد ہو جائے گی، 3 تکبیریں پہلی میں اور 3 دوسری میں۔ پہلی رکعت میں جو تکبیریں کہی جائیں گی وہ امام کے قرات کرنے سے پہلے کہی جائیں گی، جیسے ہم سبحانک اللہ پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ 3 تکبیریں کہی جاتی ہیں، اور دوسری رکعت میں جو 3 تکبیریں کہی جاتی ہیں وہ قرات کرنے کے بعد اور رکوع میں جانے سے پہلے، قرات کرنے کے بعد اور رکوع میں جانے سے پہلے۔ اب یہ جو 6 تکبیریں ہیں ان میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑنا لازمی ہوتا ہے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑنا لازمی ہوتا ہے۔ اب مسئلہ ہی نہیں رہا، اب آسانی کے لیے میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، پہلی رکعت میں قرات سے پہلے اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد زائد 6 تکبیریں کہی جاتی ہیں، اتنی سی عید کی نماز ہے، کوئی اتنا لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سال بعد سنتے ہیں، اور کیونکہ سال بعد دوبارہ آتی ہے اس لیے عید کا وقت ہم صرف گزارنے کے چکر میں ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ہمیں چونکہ عید کی نماز نہیں آتی، ہماری ساری توجہ رب سے ہٹ کے اس بات پہ لگ جاتی کس نے ہاتھ چھوڑے ہیں، کس نے ہاتھ باندھے، ساری توجہ۔ حالانکہ عید کا موقع ہے اور دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت ہے، رب کی خاص توجہ لوگوں کی جانب ہے، لیکن لوگوں کا کیا حال ہے، لوگ اس طرف لگے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں ہاتھ چھوڑنے کے کیا کرنے ہیں، ہاتھ باندھنے کے کیا کرنے ہیں۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کی 1 رکعت نکل گئی ہے یا دونوں رکعتیں نکل گئی ہیں تو پھر اس کی کیا ترتیب ہے؟ آپ کو جو طریقہ بتایا وہ ذہن میں رکھنا، کبھی یہ نہ ہو میں لمبی بات کروں اب وہ بھی بھول جاؤ پچھلی بھی آگے دوڑ پیچھے چھوڑ والا کام ہو جائے۔ اچھا، یہ طریقہ کیا ہے کہ اگر کسی کی دونوں رکعتیں نکل گئی ہیں اور آخری کعبے میں آ کے ملا ہے تو جس طرح میں نے بتایا وہ اس طرح اٹھ کے اپنی دونوں رکعتیں پوری کر لے گا۔ اگر کسی کی 1 رکعت نکلی، ایک امام کے ساتھ پڑھ لی ہے تو جیسے امام کے ساتھ پڑھ لی وہ اس کی ویسے ہو جائے گی، جو اس کی رہ گئی ہے وہ جس طریقے